أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے ہم نمازی مسلمانوں کو سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا، اور سورہ فاتحہ میں شروع میں اللہ تعالی کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے. حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالی سے درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے رکھ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. اس میں ہم اللہ تعالی سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں. ہدایت کے بڑے درجات ہیں، ان درجات کے اعتبار سے ہدایت یافتہ بندے کو بھی اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہدایت کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، اور انبیاء علیہ السلام والی ہدایت کے راستے تک، ہدایت کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. پھر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بڑے بڑے بزرگ اولیاء، کتب، ابدال، صدیقین، یہ بھی ہدایت کے بہت اونچے مقام پر ہیں. تو ہم تو اسے بہت نیچے مقام پر ہیں، عام مومن آدمی ہیں ہم. تو جو عام مومن ہے اس کو اونچے مقامات کے لیے پہنچنے کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی پڑتی ہے. اب جو ہدایت حضرات صحابہ کو حاصل تھی وہ ہمیں نہیں، جو تابعین کو حاصل تھی وہ ہمیں نہیں، جو تبع تابعین کو حاصل تھی وہ بھی ہمیں نہیں، 4 اماموں کو جو حاصل تھی وہ بھی ہمیں نہیں. ہم اسے بہت نیچے ہدایت کے مقام پر ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں بار بار پڑھوائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں. کئی ہمارے دیہات والے لوگ، ان میں سے کسی سے کو غلطی ہو جاتی ہے اور سمجھدار آدمی انہیں کہتا ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو وہ کہتے ہیں تجھے دے، ہمیں کیوں دے، مجھے کیوں دے، تجھے دے. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہدایت کوئی بری بات ہے. نہیں، ہدایت کے بہت مقامات ہیں، اور ہر مقام والا اپنے سے اوپر والے مقام کی ہدایت مانگے. یہ سورہ فاتحہ کا سبق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت مانگو صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ.
آج کے عرف میں اس کو پرانی سڑک بولتے ہیں، پرانی سڑک، پرانی سڑک۔ تو جو پرانی سڑک چلی آ رہی ہے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے، تم اسی پرانی سڑک پر چلتے جاؤ، نئی سڑک نہیں لینی، نئی سڑک بنانی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نئی سڑک بنانا یہ اپنی طرف سے شریعت بنانا ہوگا، عقائد اعمال اپنی طرف سے بنانے ہوں گے، نیکی اپنی طرف سے، ثواب کا اجر کا کام اپنی طرف سے بنانا ہوگا۔ نئی سڑک کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اور اعمال میں پسند نہیں فرماتے، اور نئی سڑک جنت نہیں لے جاتی، دوزخ لے جاتی ہے۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے جو پرانی سی سڑک ہے اسی پر جانا پڑے گا۔ پہلے بھی یہی سڑک تھی لیکن کچی تھی، اب پکی ہو گئی، تو راستہ ایک ہی رہ گیا، راستہ ایک ہی رہ گیا۔ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا راستے تین قسم کے لوگوں کے ہیں، ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور دو قسم کے وہ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ نہیں۔ کن کا راستہ سیدھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا، جن کو اللہ تعالی نے انعام عطا فرمایا۔ انعام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا صلہ انہیں ملا، کیونکہ انہوں نے اچھی زندگی اختیار کی۔ جو 100% پاس ہو جائے اسی کو انعام ملا کرتا ہے، 100% پاس ہو جائے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جو 100% اللہ کے ہاں پاس ہو گئے، اس لیے انہیں انعام ملا۔ جو 100% پاس نہ ہوئے وہ انعام یا 100% پاس ہونے کے بجائے 100% ہار گئے، ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، نہ وہ انعام یافتہ ہیں۔ پورے لائق بیٹے کو باپ شاباش دیا کرتا ہے، اور پورے نالائق بیٹے کو باپ نفرت سے دیکھا کرتا ہے۔ اور ہمارے آج کل کے عرف میں تو جو پورا نالائق ہو اسے آگ کر دیتے ہیں۔ شریعت میں آگ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ادھر تو ہے کہ بھی وہ باپ اسے اپنے نوازشات اور مہربانیوں سے محروم کر رہا ہے۔ تو جو پورا نالائق ہو اللہ تعالیٰ بھی اسے انعام نہیں دیتے اور انعام سے محروم کرنا۔ اب پورا لائق اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن شریف میں دوسری آیت نے بتایا الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ انبیاء کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اولیاء کا راستہ صراط مستقیم۔ ہم انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
کسی نبی کی شریعت پر چلتے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں، تو ہم انبیاء کے بجائے ایک نبی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے، ایک نبی کے راستے پر چل رہے ہیں اور سیدھا راستہ تو سارے نبیوں کا راستہ ہے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، ان انبیاء کی تعلیمات دنیا میں نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی تعلیمات دنیا میں نہیں رہی۔ نبیوں کو جو کتابیں ملی، ان کتابوں کی زبان بھی دنیا میں نہیں رہی۔ اصل زبان کی کتابیں جو اصل زبان میں تھی، اس اصل زبان میں وہ کتابیں بھی نہیں رہی۔ لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی زبور، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ سب ختم ہو گئے۔ اور جب ان کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں رہی تو ہم پھر ان کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہاں، ان کی تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں۔ تو اب جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باقی نبیوں کے بھی ہم پیچھے چل رہے ہوں گے۔ باقی نبیوں کے بھی ہم پیچھے چل رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کی شریعت میں کیا تھا؟ بڑی بڑی باتیں سب کی ایک تھی، بڑی بڑی باتیں وہ سب کی ایک تھی۔ کون سی بڑی بڑی باتیں؟ عقائد میں توحید، رسالت، قیامت، یہ سب نبیوں کی ایک ہے۔ اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، حرام آمدن سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، حرام سننے سے بچنا، حرام بولنے سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ سب نبیوں کی تعلیم ہے، سب نبیوں کی۔ اور یہ بتائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو ضروری اعمال تھے وہ بھی سب نبیوں کے، کرنے کے ضروری اعمال، چھوڑنے کے ضروری اعمال، وہ سب نبیوں کے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے سے 1,24,000 کم و بیش سب نبیوں کی تعلیمات پر عمل ہو جاتا۔ تو ان نبیوں کی تعلیمات سے ہٹنا، یہودی ہٹے، عیسائی ہٹے اور دوسرے بد مذہب لوگ، مشرکین، یہ ہٹ گئے تو صراط مستقیم چھوڑ دیا۔ صراط مستقیم چھوڑ دیا تو یہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر نہیں اور جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہودیوں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے بنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے نسب کو معاذ اللہ ناجائز ٹھہرایا۔ حضرت مریم رحمت اللہ علیہا پر تہمت لگائی تو نبی کے انکاری اور نبی کے گستاخ ہوئے، نبی کے انکاری اور نبی کے گستاخ ہوئے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا
یہ بھی غلط کام کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ بیٹا ٹھہرا کے اسے معبود مانا، اور جن نبیوں کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے ان نبیوں کی قبروں کو سجدے شروع کیے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، قبروں کو سجدے کیے، یہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا راستہ تو کون سا ہے؟ اسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ خالق و مالک کا سجدہ کرنا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں کرنا۔ اور لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ان لوگوں نے نبیوں کو اللہ کی اولاد بنا لیا، بلکہ قرآن شریف بتاتا ہے، اپنے متعلق بھی کہا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ یہودی کون ہے پتہ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہودیوں نے جو ایک خطہ حاصل کیا، اس خطے کا نام اسرائیل رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا یعقوب علیہ السلام کے نام پر۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ اسرائیل فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اور عیسائی، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اور حضرت مریم یا جبرائیل، یہ 3 خدا ہیں، 3 خدا ہیں۔ بعض نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا خدا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، وہ اس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اتنی فرما برداری کی، اتنی عبادت کی کہ عبادت کرتے کرتے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گھس گئے، اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہو گئے۔ اس کو حلول کہتے ہیں۔ جیسے پانی میں چینی ملاؤ، پانی میں نمک ملاؤ اور پھر اس کو گھول دو، اب چینی اور پانی ایک ہو گیا، نمک اور پانی ایک ہو گیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ اتنا قرب اور تعلق ہوا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہو گئے اور اس طرح سے ایک ہو گئے۔ یہ بھی قرآن شریف بتاتا ہے۔ ہم مسلمان ان یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑا، ہم مسلمانوں کو کہا گیا تم مانگا کرو اور چلا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ بتا رہا تھا کیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سب نبیوں کا راستہ۔ عیسائیوں نے سب نبیوں کا راستہ چھوڑا، یہودیوں نے سب نبیوں کا راستہ چھوڑا۔
اور نبیوں کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا سب نبیوں کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ یہ ہوئے انعام یافتہ بندوں کا پہلا گروہ، انبیاء علیہ السلام، جن کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، شریعت ملتی تھی، احکامات بھیجے جاتے تھے اور وہ بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اور دوسرے صدیقین، یہ انعام یافتہ صدیقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کو صدیقہ فرمایا، امہ صدیقہ، بہت سچ بولنے والی، بہت سچی عورت۔ ابراہیم علیہ السلام کو صدیق فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو صدیق فرمایا، ادریس علیہ السلام کو صدیق فرمایا۔ وہ تو نبی ہو گئے حضرت مریم کے سوا، حضرت مریم ولیہ صدیقہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ یہ صدیق ہیں اور صدیقوں کے سردار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب حضور کو معراج سے واپس لا رہے تھے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کروں گا میں وہاں جا کر، جب میں اپنی قوم کو بتاؤں گا تو سب کہیں گے یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس سے ساتواں آسمانوں تک پھر واپسی، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے وقت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ نہیں بولتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو میں لوگوں سے پریشان ہو جاؤں گا، کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، حضرت ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا، ابو بکر صدیق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر اور دوسرے واقعہ میں سبیر ایک پہاڑ ہے، اس پر آپ چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسکن احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، اور ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، ابو بکر عمر و عثمان۔ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ بنت صدیق فرماتے تھے، صدیقہ صدیق کی بیٹی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا راستہ یہ صدیقین والا راستہ ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی والے راستے پر چلتے ہیں۔ شہداء، حضرات صحابہ بدر کے شہداء، احد کے شہداء، حضرت عمر و عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، یہ بہت سے شہداء ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ بہت سے شہداء ہیں، اور پہلے بھی شہداء گزرے، بعد میں بھی شہداء آتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہودی نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور نبیوں کے پیروکار جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے تھے انہیں بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہ سارے شہید ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اعتبار سے شہید ہیں، جیسے نبی ہیں ایسے شہید ہیں، بلکہ ہمارے 9ویں صدی کے 10ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں وما نبی الا وقد جمع بین النبوۃ والشہادت، جو نبی بھی گزرا ہے اس میں دونوں صفتیں تھی، نبی بھی ہوتے تھے شہید بھی ہوتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ شہادت کا چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے زہر دی ہے، آپ نے زہر والا کھانا کھایا لقمہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر دنوں میں ہیں تو آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ جو خیبر کے علاقے میں مجھے زہر ملا کھانا دیا گیا تھا اس کا اثر اب میں اپنے اندر ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے میری ابہری رگیں کٹ رہی ہوں، ایسے محسوس کرتا ہوں میری ابہری رگیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسے میری ابہری رگیں اندر رگیں ہوتی ہیں یہ کٹ رہی ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شہید بھی ہو جاؤں۔ تیر تلوار آپ پر نہیں لگا۔ حضرت توسی سے رحمہ اللہ بڑا پیارا بیان فرماتے تھے، اس میں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ ہے، یعنی تیرے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے۔ یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کو مل گئی۔ جب اللہ دونوں کے ساتھ تھا تو حضور کو کوئی شہید نہ کر سکا اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تلوار کے ذریعے سے کوئی شہید نہیں کر سکا۔ ہاں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زہر دی گئی تھی۔ ہاں، اب میں پھر خلاصہ نکالوں، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم جو اپنی نمازوں میں بار بار صراط مستقیم ہر رکعت میں مانگتے ہیں انہی کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اب یہ تو ہوئے وہ جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس پر حدیثیں بھی بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا میرے پیغمبر بتاؤ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، میرے اسی راستے پر چلتے آؤ، میرے پیچھے چلتے آؤ، ولا تتبعوا السبل، میرا راستہ چھوڑ کے اور راستوں پر نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ تم سے سیدھا راستہ صراط مستقیم چھوٹ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی راستے پہ چلے، تابعین اس پر چلے، تبع تابعین بزرگان دین اس پر چلے، اس لیے ان سب کا راستہ صراط مستقیم ہو گیا۔ علماء نقطہ لکھتے ہیں، بڑے عجیب نقطہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ نہیں فرمایا قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ بندوں کا راستہ، انعام یافتہ بندوں کا راستہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی قرآن خود نہیں سمجھ سکتا اور سیدھے راہ پر نہیں چل سکتا، کوئی بندہ قرآن خود سمجھ کر سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ حدیث خود پڑھ کر اس کو خود سمجھ کر
سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا ہے، اسے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بندے قرآن اور حدیث کے مطابق چلے ہیں، تبھی تو انعام یافتہ بنے ہیں۔ وہ کیسے چلے گا؟ جیسے وہ چلے ویسے ان کے پیچھے چلتے آؤ۔ اب حضور کی امت ان انعام یافتہ بندوں کے پیچھے نہیں چلتی۔ کئی بندے ایسے ہیں آج کل کے دور میں پاکستان میں جو اپنی سوچتے ہیں، جی میں قرآن خود سمجھ سکتا ہوں۔ ایک تبلیغ جماعت ہمارے پاس آئی تھی ادھر بستی میں، اپنی بستی میں، بہت پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے۔ تو ان میں سے ایک بزرگ تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے کہ جی میں بیان القرآن پڑھتا ہوں، تفسیر بیان القرآن پڑھتا ہوں۔ تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے۔ میں نے اسے کہا تو کچھ نہیں، لیکن حیران ہو گیا کہ تفسیر بیان القرآن یہ پڑھ کیسے سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ بیان القرآن اگرچہ اردو میں ہے لیکن علماء بھی سمجھنے میں کافی ٹائم لگا سکتے ہیں۔ ایسے سمجھ نہیں آتی، اردو میں ہے لیکن جلدی میں سمجھ نہیں آتی اردو میں، وہ لکھی علماء کے طرز پر گئی ہے۔ عوام کیا سمجھے کہ بھائی میں تو وہی بیان القرآن۔ ہمارے بہت سے نئے تعلیم یافتہ اسکولوں کالجوں والے وہ امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن پڑھتے ہیں، انہیں کیا پتا تدبر قرآن میں ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ تدبر قرآن۔ اور بہت سے مودودی کی تفہیم القرآن پڑھتے ہیں، تفہیم القرآن۔ یہ سکولوں کالجوں والے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ جو اپنے کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ امین احسن اصلاحی کا استاد کون ہے اور اس کا سلسلہ کیسے ہے یہ تو دیکھو، اور مودودی کا استاد کون ہے، اس کا سلسلہ کیسے ہے؟ میرا استاد ہے، میرے استاد کا استاد ہے، استاد کے استاد کا استاد ہے، ہم تو اس طرح سے چلتے چلتے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہماری سارے علماء وفاق المدارس کے جو علماء ہوتے ہیں ان سب کی ایک لڑی ہے، وہ اس لڑی کے ذریعے سے حضور اور صحابہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ جس کی آگے تک لڑی نہیں، آج بیٹھا ہے اور قرآن سمجھنے لگا ہے اور اپنی مرضی سے سمجھنے لگا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر کسی کو تفسیر پڑھنے کا شوق ہو تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن پڑھا کرے، معارف القرآن کے سوا کوئی نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو فرماتے تھے، آج تو یہ اس پابندی کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جو کتاب بھی پڑھو اپنے قابل اعتماد عالم سے پہلے مشورہ کرو، یہ کتاب میرے سامنے آئی ہے، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ انٹرنیٹ پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے جو چاہا پڑھ لیا، نہیں پتا یہ موضوع کس کی ہے، گمراہوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے، کس کی ہے، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے احتیاط۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب صراط مستقیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تو ذکر خود خدا تعالی نے بھی کیا، اللہ کے حبیب نے بھی کیا،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان کہ مہاجرین و انصار مکہ اور مدینہ منورہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کامیاب لوگ ہیں. اور پھر ساتھ فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ بھی نجات یافتہ اور وہ بھی کامیاب ہوں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مہاجرین انصار کے پیروکاروں کو پہلے جو پیروکار ہیں ان کو کہتے ہیں تابعین. دوسرے درجے میں ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. تابعین وہ جیسے صحابہ وہ مومنین کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تابعین بھی وہ جماعت ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ صحابہ کی زیارت کی. تبع تابعین وہ جماعت ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ صحابہ کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، یعنی تابعین کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے افضل لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہم، پھر وہ ہیں جو ان کے فوراً بعد ہوں گے یعنی تابعین، پھر وہ ہیں جو ان کے فوراً بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ تابعین تبع تابعین کو افضل لوگ فرما دیا تو جو آدمی ان کی پیروی میں چلے گا وہ افضل بندوں میں سے ہوگا، افضلوں کی پیروی کرنے والا ہوگا. اس لیے اور افضل آدمی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دین نہ ہو. جس کا مطلب نکلا صحابہ تابعین تبع تابعین یہ اصل دین والے لوگ. اب ان دین والے لوگوں کے پیچھے جو چلے گا آخرت میں دینداری کے ذریعے سے ہی تو کامیابی ملنی ہے. اللہ تو یہ شخص کامیاب ہوگا جو حضور صحابہ تابعین تبع تابعین کے پیروی میں زندگی گزارے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کی پیروی کیا ہے؟ اعمال میں انہی کی پیروی، عقائد میں بھی انہی کی پیروی، اخلاق میں انہی کی پیروی، عبادات میں انہی کی پیروی، معاملات میں انہی کی پیروی، معاشرت میں انہی کی پیروی. یہ 5 شعبے ہیں دین کے، 5 شعبے. ہر شعبے میں 5 شعبوں میں حضور صحابہ تابعین تبع تابعین کی پیروی بہت لازمی ہے. پہلے عقائد آتے ہیں. عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اپنے فرمان کے ذریعے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ارشادات کے ذریعے، تابعین تبع تابعین نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے جو عقیدہ دیا اسی عقیدے پر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے. نیا عقیدہ گھڑنا صراط مستقیم نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم پرانی سڑک کو کہتے ہیں. تو نیا عقیدہ گھڑنا صراط مستقیم نہیں ہے، اور نیا عقیدہ گھڑنے والا بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے. چاہے وہ قرآن پڑھتا ہو، چاہے وہ نبی کا فرمان پڑھتا ہو، لیکن عقیدہ نیا گھڑا اور وہ عقیدہ صحابہ تابعین تبع تابعین میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، تو وہ عقیدہ نیا گھڑنے والا کیا ہوگا؟ وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوگا. ایسے جو عقائد ان حضرات سے نقل ہوتے آ رہے ہیں، ان عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار کرنے والا ظاہر ہے یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہوگا. تو عقائد وہی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ تابعین تبع تابعین کی تعلیمات سے ثابت. کتنے نئے عقائد بنا اور عقائد بنانے والے اس پر قرآن حدیث پڑھتے ہیں. کئی لوگ تو مسلمان کہلانے والے تو قرآن کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن کئی لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. کئی لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کا انکار کرتے ہیں. کئی لوگ صحابہ تابعین تبع تابعین کے انکاری ہیں بس. تو یہ راستہ ان کا صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقے بیان فرمائے تھے کہ وہ سب دوزخ میں جائیں گے، ان 72 میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. 73 میں سے 72 تو دوستی ہے، 73واں وہ جنتی ہے.
آپ نے اس میں ایک حدیث پاک میں فرمایا مان علیہ واصحابی، ایک حدیث پاک میں فرمایا الجماع، ایک حدیث پاک میں فرمایا اہل السنت والجماع، جو میرے راستے پر ہوں گے، میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ حضور کے راستے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کرام کو جماعت کہتے ہیں، اسی سے بن گیا اہل السنت والجماع۔ ایک اہل سنت کہلانے والے ہیں، ایک اہل سنت کر کے دکھانے والے ہیں، جو واقعی حضور کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہوں، یہ اہل السنت والجماع ہیں۔ اور جو ہوں تو اپنے طریقے پر بنائیں، تو اپنی طرف سے عقائد بنائیں، تو اپنی طرف سے اعمال، اور کہیں اپنے آپ کو اہل السنت والجماع، اہل السنت والجماع نہیں۔ اپنی طرف سے جو اپنے فرقوں کے نام اپنی طرف سے رکھتے ہیں، اندازہ لگاؤ وہ حضور کے دیے ہوئے اہل السنت والجماع نام سے ہی متفق نہیں ہے، تو پھر وہ اہل حق کیسے ہو سکتے؟ جیسے اہل حدیث نے اپنا نام اہل حدیث رکھا، حالانکہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں، پھر اپنا الگ سے نام کیوں رکھا ہے اہل حدیث؟ اور ہر حدیث عمل کرنے کی نہیں ہوتی، پھر اہل حدیث کیوں نام رکھا؟ وہی اہل سنت نام رکھتے۔ سنت پر چلنا پڑتا ہے، ہر حدیث پر نہیں چلنا پڑتا۔ حدیث تو ایک شاذ و نادر قصہ بھی ہو سکتا ہے، واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نے کبھی ایک کام کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک موقع پر، اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حدیث تو کہیں گے، سنت تو نہیں کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے دوران حضرت امامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت امامہ غالباً نام مجھے ایسا یاد آ رہا ہے، امامہ بنت ابی العاص، اس کو اپنی نماز کے دوران اپنی پیٹھ پر سوار کیا ہے۔ اب یہ عمل تو ہے، حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ اس لیے اہل الحدیث کے بجائے اہل السنت والجماعت بنتے، اور شیعوں نے تو اپنا نام ہی الگ رکھا کہ یہ ہم جو ہے شیعان علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار تو اصل میں وہی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے۔ وہ جو جنگیں ہوئی تھی، جنگیں شیعان علی خارجیوں کے مقابلہ میں تھے، خارجیوں کے مقابلہ میں خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف دشمن تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے معاذ اللہ، حضرت طلحہ زبیر کو کافر کہتے تھے معاذ اللہ، اور ان کے مقابلہ میں یہ شیعان علی نکلے۔ اب یہ وہ حضرت علی اور اہل بیت کو کافر کہتے، اور یہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان کو کافر کہتے معاذ اللہ۔ طرز دونوں کا ایک رہا۔ اچھا اندازہ لگاؤ، جو صحابہ کرام کو مسلمان نہ سمجھتا ہو وہ صحابہ کرام کے راستے پر چل سکتا ہے، اور جب صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چل سکتا، اور قرآن حدیث نے بتایا کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا راستہ صراط مستقیم ہے، پھر وہ صراط مستقیم پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ فرقے سارے پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی ابتدا میں یہ خارجی سبائی عبداللہ بن سبا خارجی، اور پھر اس کے بعد دوسرے فرقے پیدا ہوتے گئے۔ جو نیا پیدا ہوا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جو نیا پیدا ہوا، جس نے نئی راہ لی وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم پرانی سڑک کا نام ہے۔ حضور صحابہ تابعین تبع تابعین والی سڑک، تو اپنے کو اہل حق وہی کہلا سکتا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ ہے نا، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔
پہلے سب اہل حق تھے، پھر اہل حق سے اختلاف کرتے کرتے بندے نکل گئے، فرقے نکلے۔ قرآن شریف بتاتا ہے پہلے سب اہل حق تھے، پھر اہل حق سے نکلتے نکلتے گئے، اختلاف کرتے گئے۔ تو جو اختلاف کرتا گیا اہل حق سے وہ اہل حق نہیں ہے، جو اختلاف کرتا گیا وہ اہل حق نہیں ہے۔ جو اہل حق کے ساتھ پہلے فرقے کے ساتھ جڑا رہا وہ اہل حق ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سارے توحید کے قائل، سارے رسالت کے قائل، سارے قیامت کے قائل، سب کا ایک دین، پھر ان سے نکلے کون؟ بت پرست، اور یہ بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اب وہ بت پرست اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، سیدھے راستے پر کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے سیدھا راستہ جو پہلے سے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھایا گیا اسے تو چھوڑ دیا، تو وہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہمیں آپ کو نیا شوشہ سنائے، نیا عقیدہ سنائے، یاد کر لو نا، ہر آدمی، ہر مسلمان یہ چیز پکائے کہ جو نیا نظریہ ہمیں دے ہم اس نئے نظریے کو نہ قبول کریں۔ کیوں؟ ہم اسے پوچھیں تو جو کہتا ہے کہ یوں عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے نقل ہے؟ یہ نہ کہو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث تو سارے پڑھتے ہیں، مرزائی قرآن پڑھتا ہے، شیعہ قرآن پڑھتا ہے، ختم نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کا انکار بھی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن آپ کو سمجھ نہیں آنا، حدیث آپ مغالطے میں پڑھ سکتے ہیں، یہ بولو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے یہ عقیدہ نقل ہے، یہ عمل نقل ہے، عمل میں بھی دیکھو، اگر نقل ہے تو پھر وہ حق ہوگا، اگر نقل نہیں ہے تو پھر بالکل حق نہیں ہوگا۔ اگر نقل ہے تو وہ صراط مستقیم ہوگا، ورنہ نہیں۔ میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے دور میں، یہ انگریز کے دور سے بریلوی دیوبندی اختلافات پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے بریلوی دیوبندی اختلاف نہیں، بریلوی دیوبندی سارے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اور اختلاف کب پیدا ہوا؟ انگریز کے دور سے۔ بس اس میں زیادہ نہیں پڑھتا میں، اتنی بات سمجھو۔ دیوبندی بریلوی اختلافات میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی دیوبندی حضور کو بشر مانتے ہیں اور نور نہیں مانتے، اور بریلوی حضور کو نور مانتے ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھ لیں، حضرات صحابہ سے، کہ نور مانے، بشر مانے، دونوں مانے، کیا مانے؟ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ شمائل ترمذی حدیث کی کتاب ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ہمارے ستہ کے بزرگوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے لکھی ہے شمائل ترمذی۔ اور شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، کان بشر من البشر یفلی ثوبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشروں میں سے بشر تھے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا ہوتا خود کرتے تھے، اس میں اگر جوئیں معلوم ہوتی تو خود نکالتے تھے، اپنی جوتی خود گانڈ دیتے تھے، اور بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے۔ کیا؟ کان بشرم من البشر، بشروں میں سے بشر تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بشر کہہ رہی،
اگر گستاخی ہے تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین گستاخ ہے۔ اب یہ صحابہ نے بتایا کہ حضور کیا تھے؟ بشر۔ اچھا اب نور نہیں تھے کیا؟ حضور نور نبوت ہیں، نور ہدایت ہیں، نور ایمان ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہمارا آپ کا خمیر چار چیزیں، پانی، آگ، مٹی، ہوا۔ ہمارا آپ کا خمیر، ہمارا جسم ان چار چیزوں سے بنا ہے، زیادہ عنصر اس میں مٹی کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر میں نور ہو ایسا نہیں، حضور کے خمیر میں نور ہو ایسا نہیں، حضور کا خمیر بھی یہی چار چیزیں، اس لیے کہ حضور اولاد آدم ہیں۔ کیا ہے؟ اولاد آدم۔ اور اولاد آدم کا باپ کیسا ہے؟ قرآن شریف نے بتایا انی خالق بشرا من طین، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں پیدا کر رہا ہوں بشرن، بشر کو، من طین، مٹی سے، میں پیدا کر رہا ہوں بشر کو مٹی سے۔ اب آدم علیہ السلام بشر بھی مٹی سے، مٹی آپ کا عنصر ہے، تو جب باپ بشر ہے اور مٹی سے ہے تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ بشر ہوگا اور مٹی سے ہوگا، بشر ہوگا اور مٹی سے ہوگا۔ ہاں یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت، نور رسالت، نور ایمان کے اعتبار سے نور ہیں۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشن کرنے والا۔ حضور نے دلوں کو روشن کیا، دنیا تاریکی میں تھی اجالا کیا، جہالت کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، گندے اخلاق عادات برائیوں سے نکالا، روشنی میں لے آئے۔ علم کیا ہے؟ روشنی، روشنی میں لے آئے۔ یہ ہے نور نبوت، نور رسالت، نور ایمان کا مطلب۔ اب نور کے جھگڑنے کی بھی کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مالک ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گستاخ رسول تھے، لیکن اللہ نے ہدایت دی، بھاگتے بھاگتے کہیں کے کہیں چلتے پھرتے رہے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دی تو چھپ چھپا کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے حاضری کے وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں، کفر میں آپ کے خلاف، آپ کے صحابہ کرام کے خلاف نعتیں پڑھی ہیں، نظمیں پڑھی ہیں، شعر پڑھے ہیں، میں دل کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی تعریف میں، آپ کے صحابہ کی تعریف میں شعر سناؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ تو اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے، بانت سعاد فقلب اليوم مبتول، قصیدہ بانت سعاد کے نام سے وہ مشہور ہے، قصیدہ بانت سعاد۔ اس میں حضرت مالک ابن زہیر نے رسول اللہ کے سامنے شعر پڑھا، کیا؟ نبی اللہ نور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، نبی اللہ کا ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے، نبی اللہ کا ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے، اللہ کی ننگی تلوار ہے اللہ کا نبی، اللہ کی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نہیں پڑھا نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ ذرا اس کی بات سنو،
متوجہ فرمایا، متوجہ نبی اللہ نور یستضاء بہ، نبی ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے۔ اب نبی کو صحابی نور فرما رہے ہیں، حضور تائید فرما رہے ہیں، تو بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، کیا جھگڑنے کی ضرورت؟ اب یہ دونوں باتیں صحابہ سے ملی۔ اگر بندہ حضور کی بشریت کا انکار کرے تو علماء نے کافر لکھا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ پھر آپ کہیں کہ بھی ہمارے دوسرے بھائی یہ کافر ہیں، نہیں نہیں، مسلمان ہیں، جلی جائے مطلب فتوی لوائے، ہاں عوام کے ہاتھ میں فتوی آ گئے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے اور بشر ہونے دونوں کا ثبوت صحابہ سے مل گیا۔ دوسرا اختلاف چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب کو جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیبوں کی اطلاع فرمائی ہے، اتنے غیبوں کی اطلاع فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی اتنی اطلاع نہیں ہے۔ حضور کا علم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے نبیوں کے علم سے زیادہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے، من اراد ان یعلم علم الاولین والآخرین فَلْيُصَوِّرْ فِي الْقُرْآنِ او کما قال، جس کو اولین اور آخرین کا کہ علم کی طلب ہو وہ قرآن پڑھے، اسے قرآن پاک کے ذریعے سے اولین اور آخرین کا علم معلوم ہوگا۔ تو جب قرآن کو سمجھنے والا اولین و آخرین کا علم حاصل کر لے گا تو جس پر قرآن اترا ہے اس نے اولین و آخرین کا علم جمع نہیں کیا، اس کے پاس اولین و آخرین سب کا علم تھا، لیکن عالم الغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم چلو اللہ تعالیٰ یعنی قرآن حدیث کو چھوڑ کے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں ہے، من قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد فقد افترى، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کل کی بات جانتے ہیں، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو علم غیب کی نفی نہیں ہوگی، علم غیب کی نفی ہوگی۔ حضور کو کل کا علم نہیں، قرآن شریف میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قصہ یاد آ گیا، میں نے کبھی سنایا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ کے رہائشی تھے، دل کرتا تھا کہ حج کو جائیں، اس کے لیے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا پڑتا تھا، اور یہ بھی دل نہیں کرتا تھا کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑیں۔ حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میری عمر کے کتنا ٹائم باقی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے تعبیر پوچھی تو امام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس آیت میں ہے کہ 5 چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے، 5 چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وینزل الغیث، بارش کا تفصیلی علم، ویعلم ما فی الارحام، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل آدمی کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سی زمین میں آدمی کو موت آئے گی، یہ صرف اللہ کو ہی۔
حضور نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں معلوم، تو معافی کر دیں۔ کل کیا کرے گا آدمی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کل کی بات جانتے ہیں، یہ جھوٹ بولتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ بتائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالوں کی بات بھی بتا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں سالوں کی بات بھی، اگر اللہ بتائے تو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ علامات قیامت میں نے سنائی تھی کئی جمعے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، تو آپ نے بتا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ علم غیب نہیں ہے، کسی کے بتانے سے جاننا علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ 2-4 مثالیں ہیں۔ یہ دور بشر میں ایک مسئلہ اور بھی یاد آیا کہ ہمارے ان دوستوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور سایہ نور کا نہیں ہوتا۔ انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، سایہ نور کا نہیں ہوتا۔ انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، ہم آپ جب چلتے ہیں تو ہمارا سایہ ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور نور کا سایہ نہیں۔ یہ دیکھو بھائی بلب جلتا ہے جب، اور جب اللہ تعالیٰ کا بڑا بلب جل رہا ہے اس وقت، تو سایہ نہیں ہے، دھوپ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، وہ فرماتی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے، بلکہ حضرت زینب بھی ایک ام المؤمنین سے یا زینب آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غیر حاضری فرمائی، تو وہ ام المؤمنین بس نا امید ہو گئیں کہ شاید اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ آئیں۔ اسی دوران دوپہر کا وقت تھا، اور وہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ میرے گھر میں آ رہا ہے۔ سایہ جب آیا تو حضور بھی نظر آ گئے، سایہ آیا تو حضور بھی نظر آ گئے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث۔ امام احمد رحمہ اللہ ہمارے 4 اماموں میں سے جو ایک امام ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضور کا سایہ تھا، ام المؤمنین نے بتایا کہ حضور کا سایہ تھا، میں نے دیکھا۔ تو پھر اس لیے یہ بھی خامخواہ کا مغالطہ ہے۔ یہ موضوع میں نے شروع اس لیے بھی کیا کہ کچھ باتیں اور بھی سمجھانی تھی میں نے۔ بے حسی ہماری یہ ہے کہ میرے مقتدی اب ٹائم ختم ہونے لگا ہے، ابھی تک اندر میں نہیں آئے۔ اللہ قوم کو ہدایت دے۔ آج سے 2 جمعے پہلے، میں اس پر تفصیل اگلے جمعے مجھے کرنی پڑے گی۔ آج سے 2 جمعے پہلے خانہ شریف میں اشاعتی مولوی، یہ اشاعت التوحید والے اپنے کو کہلاتے ہیں، ہم اس کو پتھری بولتے ہیں، پتھری مولوی نے تقریر کی، اور اس تقریر میں گندی گندی باتیں کی ہیں۔ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم دیوبندیوں کو کراڑ اور کافر بولا ہے، اور اپنے کو پتھری بولتے ہیں، اشاعت التوحید والے بولتے ہیں، ہمیں آپ کو کافر بنایا، کراڑ بنایا۔ وہ یہ لوگ حیات النبی کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد
اس دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت سے اس دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے موت کی آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسرے جہاں کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب قبر کی زندگی وہ ہر ایک کو ملتی ہے، انبیاء علیہ السلام سے لے کر عام کافر مردے تک کو ملتی ہے، مسلمان کو ملتی ہے، کافر مردے تک کو بھی ملتی ہے، سب کو زندگی ملتی ہے، لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو بچے کو نہیں معلوم کہ دنیا کی کوئی زندگی ہے، تو جو فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ دنیا کی زندگی بھی کوئی ہے، ایسے ہی جب دنیا میں آدمی ہے تو نہیں جانتا کہ قبر کی بھی کوئی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی میں جائے گا تو پوری طرح نہیں جانے گا کہ آخرت وہ جنت دوزخ والی وہ بڑی جو زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، وہ بھی ہے۔ ایک جہاں میں رہ کے آدمی دوسرے جہاں کا حال پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس پر یقین کرو، ہماری آنکھ دیکھے کان سنے یا نہ سنے، آنکھ نہ دیکھے یقین کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب معراج سے حضور تشریف لا رہے تھے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد جب ابو جہل وغیرہ نے تماشا کرنا چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے، ابو بکر یہ بتا کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ سے وہ چلے سفر کرے اور بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک پہنچے، ساتویں آسمان سے پھر ہوتا ہوا دوبارہ بیت المقدس، بیت المقدس سے ہوتا ہوا پھر بیت اللہ، اور رات کے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا سفر کر لیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن بتاؤ کہتا کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کافروں نے کہا تیرا دوست کہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضور فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مومن اور صدیق بننے کے لیے آنکھ سے دیکھنا کوئی لازمی نہیں، کان سے سننا کوئی لازمی نہیں، بغیر دیکھے بغیر سننے ماننا یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا یاد آ گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے جو بچے آپ سے ہوئے ان کا کیا حال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہیں، وہ جنت میں ہیں، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر کے غیبی پردے ہٹوا کے تجھے جنت میں انہیں رہتا دکھا دوں، کیا انہیں جنت میں چلتا پھرتا دکھا دوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے فرمان پر اتنا یقین ہے کہ اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں، میں دیکھ کے غلط ہو سکتی ہوں، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، مجھے ایمان ہے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، وہ جنت میں ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ اب ہمیں قبر کی زندگی نظر نہ آئے، قبر کا عذاب نظر نہ آئے، قبر کا ثواب نظر نہ آئے، جب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ ہم تو جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے، یہ جو کسی میت کی ہڈیاں نظر آتی ہیں یہ ہڈیاں دنیا میں نظر آتی ہیں، وہ جو دوسرے جہان کا یعنی قبر کے جہان کا حال ہے اس کی مثال قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر علماء یوں دیتے ہیں کہ دیکھو مثال کے طور پر کسی مکی مسجد میں دو آدمی یہاں لیٹ جائیں، ایک آدمی جاگ رہا ہو ایک آدمی سویا ہوا ہو،
یا ایک آدمی سویا ہوا ہو دوسرا بیٹھا ہے. اب سویا ہوا شخص خواب دیکھتا ہے، یہ جاگنے والا اس کے ساتھ بیٹھا ہے. سویا ہوا شخص خواب دیکھتا ہے، خواب میں اس کے پیچھے شیر لگتا ہے، اس کے پیچھے کتا لگتا ہے، اس کے پیچھے کوئی درندہ لگتا ہے، اور خواب میں یہ آدمی بھاگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو بھی ایسے خواب آتے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب وہ جاگ کر اگر اپنے، اور ایسے خواب کے وقت آدمی فوراً ہی جاگ جاتا ہے، بھاگتا بھاگتا نا مجھے کیفیت بعض اوقات اپنے خوابوں کی یاد آ جاتی ہے. آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے نا کسی کتے وغیرہ کے بیچ، آگے سے بھاگ رہا ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے جب معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی گرا، ادھر جاگ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے. تو اب وہ جب جاگتا ہے، جاگنے پر وہ اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا، میرے پیچھے کتا لگا ہے، میرے پیچھے شیر لگا ہے. تو آپ میں سے کسی ساتھی نے کبھی اس کو جھوٹا بولا ہے؟ اچھا، اور مثال اور خواب یوں سمجھ لو کہ آپ میں سے جتنے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو کئی دفعہ خواب میں احتلام ہوتا ہے یا نہیں؟ خواب میں احتلام ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے. اب یہ احتلام خواب میں کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ آدمی کر لیتا ہے، خواہش نفس پوری کرتا ہے نا، خواب میں احتلام ہوتا ہے. حالانکہ جس وقت جہاں سو رہا ہے وہاں کوئی عورت بھی نہیں اس کے پاس. اگر خدا نخواستہ کسی لڑکے سے خواب میں برا فیل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ لڑکا بھی نہیں. اچھا، خواب دیکھا اور نیند میں گڑبڑ کی اور احتلام جسم پہ ہو گیا. وہی دیکھو نا، اب یہ دونوں قسم کے خواب، اچھے یا برے خواب، جب آدمی اپنے کسی دوست کو بتاتا ہے تو کوئی آدمی نہیں بولتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. احتلام کو ہر آدمی سچا سمجھتا ہے، ڈراؤنے خواب کو ہر آدمی سچا سمجھتا ہے. آپ کو جاگنے والا کہے میری آنکھیں کھلی تھی، میرے کان سن رہے تھے، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کوئی درندہ، میں نے تو نہیں سنا تجھے بھاگتے نہیں دیکھا بھاگتے، نہیں سنا کسی کتے کی بھونک، میں نے تو نہیں سنی، تو یہ کیسے بولتا ہے؟ اگر جیسے یہ نیند کا حال جاگنے والے پر نہیں کھل سکتا حالانکہ آنکھیں کھلی ہیں، کان سن رہے ہیں، ایسے ہی دوسرے جہاں کا حال نہیں کھل سکتا ان آنکھوں کے سامنے، نہیں کھل سکتا ان کانوں کے سامنے. اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. عالم برزخ کا معنی ہے ایسا جہان کہ دنیا اور اس جہاں کے درمیان پردہ آ گیا ہے. پردہ، وہ ایسا پردہ جو پردہ نظر نہیں آتا، پردہ بھی نظر نہیں آتا، وہ اللہ کا پردہ ہے. جیسے قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دریا چلائے، ایک طرف میٹھا دریا ہے، ایک طرف کڑوا دریا ہے، بینہما برزخ، دونوں دریاؤں کے درمیان پردہ اللہ نے رکھا ہے. سمندروں میں سفر کرنے والے کبھی اس پردے کو نہیں دیکھتے. ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کڑوا ہے، لیکن پردے کو نہیں دیکھتے. لا یبغیان، میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، دونوں کے درمیان اللہ نے ایک غیبی پردہ رکھا. جیسے وہ غیبی پردہ پانی کے درمیان، 2 پانیوں کے درمیان آدمی نہیں دیکھ سکتا، دوسرے جہاں کا اور ہمارا درمیان میں پردہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی طرح ہمیں بغیر دیکھے اور بغیر سنے ایمان لانا پڑے گا. اس پر تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے جمعے. وآخر دعوانا الحمدللہ.